بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست ولید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ولید خان آفیشل۔ اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہمارے تمام نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملے۔ تو دوستو کرتے ہیں شروع۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قالب میں جو خالص اسلامی ذہن اور اسلامی روح کا فرما تھی اور جو بالآخر ان کے نظام سلطنت میں جلوہ گر ہوئی، اس کا صحیح اندازہ ان کے خطوط اور سرکاری فرامین سے ہوتا ہے جو انہوں نے وقتاً فوقتاً سلطنت کے کارپردازوں اور اعلیٰ عہدیداروں کو لکھے۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا خالص اسلامی ذہن و دماغ بخشا تھا جس پر جاہلیت کی کوئی پرچہ اور شاہان بنو امیہ کے اخلاق و افکار کا کوئی سایہ بھی نہیں پڑا تھا۔ یہاں چند خطوط پیش کیے جاتے ہیں لیکن ہم آپ کو ایک خط پیش کریں گے۔ ان کی اصلاحات کے اثرات اور ان کا رد عمل۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی اصلاحات اور بندشوں اور نظام حکومت میں شرعی و اخلاقی پابندیوں سے بجائے اس کے حکومت کو مالی خسارہ اور شہریوں کو نئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ ملک میں خوشحالی عام ہو گئی اور دولت کی وہ فراوانی ہوئی کہ زکوٰۃ قبول کرنے والا ڈھونڈے سے نہیں ملتا تھا۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افریقہ میں زکوٰۃ کی تحصیل اصول پر مقرر کیا۔ میں نے زکوٰۃ وصول کی۔ جب میں نے اس کے مستحق تلاش کیے جن کو وہ رقم دی جائے تو مجھے ایک بھی محتاج نہیں ملا اور ایک شخص بھی ایسے دستیاب نہیں ہوا جس کو زکوٰۃ دی جا سکے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو غنی بنا دیا۔ آخر میں نے کچھ غلام خرید کر آزاد کیے اور ان کے حقوق کا مالک مسلمان کو بنا دیا۔ ایک دوسرے قریشی کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر مدت خلافت میں یہ حال ہو گیا تھا کہ لوگ بڑی بڑی رقمیں زکوٰۃ کی لے کر آتے تھے جس کو مناسب سمجھا جائے دیا جائے، لیکن مجبوراً واپس کرنی پڑتی تھی کہ کوئی لینے والا نہیں ملتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں سب مسلمان غنی ہو گئے اور زکوٰۃ کا کوئی مستحق نہیں رہا۔ ان ظاہری برکات کے علاوہ جو صحیح اسلام حکومت کا ثانوی نتیجہ ہے، بڑا انقلاب ہی ہوا کہ لوگ کے رجحانات بدلنے لگے اور قوم کے مزاج و مذاق میں تبدیل ہونے لگی۔ ان کے معاصر کہتے ہیں کہ ہم جب ولید کے زمانے میں جمع ہوتے تھے تو عمارتوں اور طرز تعمیر کی بات چیت کرتے تھے، اس لیے کہ ولید کا یہی اصل ذوق تھا اور اس کا تمام اہل مملکت پر اثر پڑ رہا تھا۔ سلیمان خانوں اور عورتوں کا بڑا شائق تھا۔ اس کے زمانے میں مجلسوں کا موضوع صحیح یہی تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں نوافل، مطاعات، ذکر و تذکرہ، گفتگو اور مجلسوں کا موضوع بن گیا۔ جہاں چار آدمی جمع ہوتے تو ایک دوسرے سے پوچھتے کہ رات کو تمہارا کیا پڑھنے کا معمول ہے، تم نے کتنا قرآن یاد کیا ہے، تم قرآن کب ختم کرو گے اور کب ختم کیا تھا، مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہو۔ دوستو، یہ تھی پہلی صدی کی آخری خطوط میں سے ایک خط جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ بہت جلد ہم دوسری صدی کی اصلاحی کوششیں اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پر نظر ثانی کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔